أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ زمانہ جس میں مادیت کا زور ہے، یہ زمانہ جس میں خدا تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، یہ زمانہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمام قدرتوں کا مالک سمجھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مذہب اور خدا کا تصور ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جو جہالت کی نشانی ہو. بظاہر بعض ایسے لوگ جو مذہب کو صحیح سمجھنے والے بھی ہیں، عملاً خدا سے زیادہ مادیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نور سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. بس ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانی پانی اتارا اور اپنے نور سے منور کر کے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے جس شخص کو بھیجا، ہم اس کی جماعت میں شامل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر و احسان ہے کہ ہم سے اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو میرے بھیجے ہوں کو مان لیتے ہیں، میں ان کی تمکنت، عزت اور روب کے سامان بھی پیدا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بھیجے ہوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اپنے انبیاء کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، تو پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ خلافت کے ذریعے سے جماعت کی مضبوطی، تمکنت اور روب دنیا میں قائم کرتا ہوں. جب بھی میرے پیارے کی جماعت میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جس سے بے چینی اور گھبراہٹ کی صورت پیدا ہو، جب بھی کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے جو ماننے والے ہیں ان میں کوئی خوف کی صورت پیدا ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ماننے والوں کو اپنے پیار
اور محبت کی آغوش میں لے کر جس طرح ایک ماں بچے کو اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چیخنے چلانے پر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے پیارے کی جماعت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ بس یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے پیارے خدا کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں اپنے اس پیارے کی جماعت میں شامل فرمایا، جس کی ہر تکلیف دور کرنے کا، ہر خوف دور کرنے کا، ہر خوف اور تکلیف کی حالت کو امن اور خوشیوں میں بدلنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو ہمارے اعمال کے ساتھ مشروط کیا ہے، یہ نہیں کہ جو چاہے کرتے پھرو، کسی قانون ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سینے سے لگائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنین کی جماعت سے ہے۔ یہ وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جماعت کے بارے میں ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ مشروط ہے، ہر فرد کے ساتھ یہ شرط، اس شرط کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور ہر شخص کے ساتھ جو ایمان پر مضبوط ہو اور اعمال صالحہ بجا لانے والا ہو، اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ ان انعاموں سے تبھی فیض پائے گا جب نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان نیک اعمال کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ یہ 700 احکامات ہیں اور ان کا ماننا ضروری ہے اگر آپ کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، رحمان خدا کے بندوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ چند مثالیں میں دیتا ہوں کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی جو زمین پر فروتنی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ عاجزی دکھائی جائے۔ بعض دفعہ ذرا ذرا سی بات پر بعض لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، مثلا بعض بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے بچے کو دوسرے نے کچھ کہہ دیا تو فوراً غصہ آ گیا، ڈیوٹی والوں نے کچھ کہہ دیا تو غصہ آ گیا، چلتے چلتے کسی کام کیے ہوئے دوپٹے پر، قیمتی دوپٹے پر کسی کا پاؤں آ گیا، غصہ آ گیا۔ اول تو ایسے اجتماعوں میں، جلسوں میں دوپٹے ایسے قیمتی پہن کے نہیں آنے چاہیے، شادیوں میں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ شکایتیں آتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کسی سے کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا تو غصہ آ گیا۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو پھر انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں اور تکبر اور غرور پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رحمان کے بندے بن کر رہنا ہے، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کا عہد کیا ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر تم سے کوئی سختی سے ہی بات کرے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو تکار کرنے کی اگر تمہارے سے کوشش کرے تو تم اس کا جواب سختی سے نہ دو،
بلکہ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاؤ. اپنی زبان گندی کرنے کے بجائے اپنے دل میں نفرتوں کے بیج بونے کے بجائے ایسی فتنوں کی جگہ سے سلام کہہ کر اٹھ جاؤ. تمہارے دل تبھی محبت سب کے لیے ایک حقیقی اظہار کرنے والے ہوں گے جب جاہلوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف جو ہے اسے بھی تو نظر انداز کرنے والی ہوگی. جب تمہارے بچوں یا تمہیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو الٹا کر جواب دینے کے بجائے ایک طرف ہو جاؤ. تمہارے دل میں ان کے لیے سختی یا ظلم کے خیالات نہ آئیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں. یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں. بس یہ ہے ایک احمدی کا کردار فسادوں کو دور کرنے کا. اگر ہر عورت اس کو سمجھ لے تو گھروں کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں, ساس بہو کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں, رنجشیں اور بدمزگیاں بھی ختم ہو جائیں, آپس میں عزیزوں کی رنجشیں بھی دور ہو جائیں, عہدے داران کے لیے دلوں میں پلنے والی بات لوگوں کے دلوں میں رنجشیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں, عہدے داران کے دلوں میں بعض ممبرات کے لیے رنجشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور جب آپس میں صلح صفائی اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا باعث بنے گی اور جماعت اسی طرح اس سے پھر جماعتی مضبوطی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ رحمان خدا کے بندوں پر کے بندوں اور ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والوں کی یہ نشانی بتاتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اب جو رات کو اٹھ کر دعا کرے گا اور عبادت کرے گا وہ یقیناً فرض نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والا ہوگا, ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا. بس ہم میں سے ہر ایک بچے, جوان, بوڑھے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے. اور آپ جو احمدی عورتیں اور لڑکیاں ہیں جن کے ذمے اگلی نسلوں کی تربیت اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا کام ہے, آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت, اپنی عبادتوں کی حفاظت کی طرف بھی ہر لمحہ نظر رکھتے ہوئے توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کی عبادتوں کی حفاظت کی طرف بھی. اس مادی معاشرے میں اس چیز کے لیے بہت گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے, بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر شیطان کے حملوں سے بچنا بہت مشکل ہے. ہمیشہ یہ دعا کرتی رہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ اے ہمارے رب ہمارے سے جہنم کا عذاب ٹال دے. جہنم کا عذاب صرف مرنے کے بعد کا عذاب نہیں, اس سے بچنے کی دعا تو مانگنی چاہیے ہر مومن کو, لیکن بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اپنے قریبیوں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں, اپنے بچوں کی طرف سے بعض ایسی باتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جس سے زندگی جہنم بنی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے, اس کی عبادت کرتے ہوئے صرف ہر وقت اپنی دنیاوی ضروریات
سامنے نہ رکھیں، بلکہ بہت بڑی دعا قناعت، سکون قلب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ہر قسم کے انعاموں کے بڑھنے کی دعا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دنیا کی مادی نعمتوں میں سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر زندگی بے چین ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور ولم یکتروا، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوس بھی نہیں ہوتے۔ بس عورتوں میں بعض دفعہ دیکھا دیکھی ضرورت سے زیادہ اپنے پر یا اپنے کپڑوں پر یا زیور پر خرچ کرنے کا رجحان بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ زینت بڑی اچھی چیز ہے، صاف ستھرا لباس پہننا اور ایک حد تک سنگھار کرنا بڑا اچھا ہے، عورت کے لیے جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن فیشن میں اس قدر ڈوب جانا اور اس کے لیے بے انتہا خرچ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا نہ پھر ایسے بنو کہ بالکل ہی کنجوس بن جاؤ اور پیسے جوڑنے لگ جاؤ، نہ اپنے پر خرچ کرنے والی ہو نہ دین پر خرچ کرنے والی ہو، چندہ دینے کا وقت آئے تو ایک مشکل پڑی ہوئی ہو۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پیسے جوڑنے کا، اور پیسے جوڑ جوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیسہ نہ ان کے کسی کام آتا ہے اور نہ دین کے کام آتا ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو پھر کوئی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیسے میں سے اولاد کو ہی توفیق دے دے کہ وہ دین پہ خرچ کر دے۔ اگر اولاد دنیا دار ہے تو وہ پیسے کو اس طرح اڑاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ تمہیں میں خلافت کے ذریعے تمکنت اور روب عطا کروں گا، تو یہ بھی فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، کنجوس بن کر اپنے پیسے پر بیٹھے نہ رہو، یا صرف یہی سوچنا ہو کہ اپنے پر ہی خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں میں سے کسی سے مجھے شکوہ ہے کہ خرچ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں عورتیں بچیاں اس اصول کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں، بڑی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں۔ یو کے کی لجنہ میں بھی انتہائی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں، لیکن میں یاد دہانی اس لیے کروا رہا ہوں کہ نیک باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آئندہ نسلوں میں نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ پھر نیک لوگ جن کا روب ہمیشہ قائم رہتا ہے، جو رحمان خدا کے بندے ہوتے ہیں، اس کے انعامات سے فیض پانے والے ہیں اور فیض پاتے رہیں گے، ان کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بس اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کر کے شرک سے توبہ کر لی ہے اور عباد الرحمان بن گئے ہیں، دوسری طرف بعض معاملات میں سچائی سے کام نہ لیں، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں میں غلط بیانیاں کریں، بعض باتوں پر، بعض احکامات پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور کہہ دیتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ مثلا بعض لڑکیوں کے بارے میں شکایت آتی ہے
اور عورتوں کے بارے میں بھی کہ بازار میں اپنے سر کو ڈھانک کر نہیں رکھتی، یا لباس ایسا پہنا ہوتا ہے جس سے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پوچھو تو یہی کہتی ہیں کہ ہم تو پردہ کرتی ہیں، ہمارے سر تو بالکل کبھی ننگے نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ میں شامل ہوتی ہیں. بعض عہدیدار، کام کرنے والی لجنہ کی جو ہیں عہدیدار، وہ بھی دوسروں کے بارے میں پوچھنے پر صحیح رپورٹ نہیں دیتی. بعض عہدیدار بعض دفعہ ایک دوسری قسم کے عہدیدار بھی ہیں جو ایک دوسرے سے رنجشوں کی بنا پر غلط رپورٹ بھی کر دیتی ہیں. تو کسی بھی حالت میں غلط بیانی اور جھوٹ کی ایک مومن سے توقع نہیں کی جا سکتی. ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اصلاح کا پہلو غالب رہے. اگر کسی کو دیکھیں کہ اس نے غلط انداز میں اپنا لباس پہنا ہوا ہے جس سے جماعت کی روایات پر حرف آتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، پیار سے سمجھائیں. نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دوڑانے کی. لیکن جب حد سے معاملہ بڑھ رہا ہو تو پھر صحیح رپورٹ بھی دینی چاہیے. جھوٹ بولنا جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، مومن نہ ہونے اور عباد الرحمان نہ ہونے کی نشانی ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ آگے پھر کہ لغویات سے ایک مومن پرہیز کرتا ہے. ایک اور نشانی یہ ہے، لغویات کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا وقار رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم احمدی ہیں، ہمارا کام نہیں کہ دنیا کی لغویات اور فضولیات میں پڑیں، ان سے بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں. مثلا آج کل مختلف ٹیلی ویژن چینل ہیں، ان میں انتہائی لغو اور بیہودہ پروگرام دکھائے جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ بعض اچھے پروگرام بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں انتہائی بیہودہ اور لغو اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر احمدی کو چاہیے، چاہے وہ بچی ہے، لڑکی ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، اس کا یہ کام ہے کہ فوراً ایسے پروگرام اگر آ رہے ہوں یا کوئی ایسا کسی بھی قسم کی تصویر نظر آئے تو فوراً بند کر دیں اسے. اور جو بیہودہ پروگرام ہیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو اشتہار بیچ میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے. اور جو بیہودہ پروگرام ہیں ان کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ایک احمدی بچی کو، ایک احمدی لڑکی کو، ایک احمدی عورت کو. انٹرنیٹ پر بعض سائٹس ہیں، بڑے گندے پروگرام میں آتے ہیں. ان سب سے بچنا ہی حقیقی مومن کی نشانی ہے، اور یہی ایک حقیقی احمدی کی نشانی ہے کہ ان سب لغویات سے، فضولیات سے بچیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے جڑے رہنے کے لیے اور فیض پانے کے لیے یہ ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا بھی کیا کرو. اور ایسے لوگوں کی یہ نشانی ہے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بس یہ دعا جہاں آپ کو خود تقوی پر قائم رکھے گی، آپ کی اولاد کو بھی دنیا کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے تقوی پر چلائے گی. اور جو عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے خاوند دین سے رغبت نہیں رکھتے، نمازوں میں بے قاعدہ ہیں، ان کے حق میں بھی یہ دعا ہوگی. ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ متقیوں کا امام صرف مرد ہے. ہر عورت
جو اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے اور آئندہ نسلوں میں اس روح کو پھونکنے کی کوشش کرتی ہے کہ اللہ سے دل لگاؤ، اس کے آگے جھکو، نیکیوں پر قائم ہو، وہ متقیوں کا امام بننے کی کوشش کرتی ہے اور بنتی ہے اپنے گھر کی نگران کی حیثیت سے، تو وہ اس طرح امام ہے۔ بس مختصراً میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرا پڑا ہے، اسے پڑھیں اور سمجھیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہی چیز ہے جو آپ کی نسلوں کو ہر شر سے بچنے کی ضمانت بنے گی، اور یہی چیز ہے آپ کو اس نظام سے جوڑے رکھنے کا باعث بنے گی جس کے ساتھ تمکنت کا وعدہ ہے۔ بعض دفعہ ایک عمر کو پہنچ کر بعض نوجوان بچیاں جو ہیں ان کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید دین ہم پر بعض پابندیاں عائد کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹی وی چینل ہے، بعض ویب سائٹس ہیں، ان کو نہ دیکھیں، بعض قسم کی جو فضول اور لغو ہیں۔ لیکن غیروں کے زیر اثر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ انہیں دیکھنے میں کیا حرج ہے، ہم کون سا وہ حرکتیں کر رہی ہیں جو ٹی وی چینلز پہ دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ 2 4 6 دفعہ دیکھنے کے بعد یہی حرکتیں پہ شروع بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض گھر اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ یہی کہتے رہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے، اپنے بچوں سے بھی گئے۔ تو یہ جو ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کچھ آزادی ہونی چاہیے، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ لغو سے بچو، تو اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی فطرت کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ آزادی کے نام پر کیا کچھ ہونا ہے اور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہی کہا تھا کہ میں ہر راستے سے ان بندوں کے پاس انہیں ورگلانے آؤں گا جو یہ آدم کی اولاد ہے، اور سوائے عباد الرحمان کے سب کو میں قابو کر لوں گا۔ بڑا کھل کے چیلنج دیا تھا اس نے۔ بس آج کل کی بعض ایجادوں کا غلط استعمال جو ہے یہ بھی شیطان کے حملوں میں سے ہی ہے۔ اس لیے ہر احمدی بچی کو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ سوچیں کہ ہم احمدی ہیں، اور اگر ہم نے احمدی رہنا ہے تو پھر ان لغویات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے احمدیت کو سچا سمجھ کر ماننا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کو سچا سمجھتے ہوئے آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں، تو ہمیں تمام ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تبھی ہم ان انعاموں سے فیض اٹھا سکیں گے جن کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو وہ مقام عطا فرمائے جہاں کھڑی ہو کر آپ دین کی مضبوطی اور اشاعت میں اہم کردار ادا کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمانوں کو وہ مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے جو ہمیشہ تمکنت دین کا باعث بننے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خلافت سے مضبوط تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ اب دعا سے پہلے میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل جو انتخاب ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ جن کے حق میں رائے تھی وہ آپ کی موجودہ صدر شمائلہ ناگی صاحبہ تھیں، تو وہی آئندہ 2 سال کے لیے بھی صدر ہوں گی۔ لیکن
یاد رکھیں کہ صدر اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. جب تک نچلی سے نچلی سطح تک بھی پر بھی جو چھوٹی سے چھوٹی مجلس ہے اس میں بھی صحیح طرح کام نہ ہو رہا ہو. اس لیے ہر مقامی مجلس کی صدر اور اس کی معاملہ کے ممبرات کو اپنے آپ کو اتنا ہی اہم سمجھنا چاہیے جماعتی کام کے سلسلے میں، اتنے ہی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جتنا کہ نیشنل صدر کو ہونا چاہیے اور نیشنل صدر کی عملہ کو ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہر مجلس میں پیدا ہو جائے کہ آج ہم ہی ہیں جنہوں نے جماعت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو تبھی آپ اپنی نسلوں کی بھی صحیح تربیت کر سکتی ہیں، اپنی بھی صحیح تربیت کر سکتی ہیں. بچیاں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر احمدیت کے لیے پوری وفا اور اخلاص کے ساتھ ہر قربانی کے لیے تیار کر سکتی ہیں اور پیش کر سکتی ہیں. آپ کے بچے بھی اسی وقت ہر قربانی کے لیے اخلاص و وفا کے ساتھ پیش کرنے والے ہوں گے جب ہر سطح پر آپ لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے گا. آپ جو یہاں بیٹھی ہیں میرے سامنے 2500 ناصرات سمیت، یہ ٹوٹل لجنہ کی تعداد تو نہیں یوکے کی. لندن یا قریبی علاقے سے زیادہ لجنات ہیں، باقی ہر تقریباً کافی مجالس کی نمائندگی ہے. اس کا مطلب آپ میں سب وہ اکثریت ان کی ہے جن کو دین سے لگاؤ ہے، جن کو اس بات کی ہر وقت تڑپ رہتی ہے کہ ہم جمع ہوں اور دین کی باتیں سنیں، اجتماعات پر جائیں، جلسوں پر جائیں. تو آپ لوگوں کا سب کا کردار بہت اہم ہے. آپ جو یہاں بیٹھی ہیں ان سب اپنے اپنی مجالس کی عہدیداران سے بھی اور مرکزی عہدیداران سے بھی اپنے تعاون میں مثالی بن جائیں، تبھی ہر مجلس مثالی بنتی چلی جائے گی اور آپ کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور استحکام دین کی جو کوشش، جو کام ہمارے سپرد ہوا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور پہلے سے بڑھ کر آپ قربانی کے ساتھ کام کرنے والی ہوں، اپنی تربیت کی طرف توجہ دینے والی ہوں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی ہوں، اپنی نسلوں کو سنبھالنے والی ہوں. اب دعا کر لیں. آمین.